अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम अगर मैं कुछ पाइन रेट भी बढ़ गया तो गल भी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि नए रेट के ऊपर सौदेबाजी होगी या पुराने रेट पर तय पाने वाले सौदे के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही इस बात का तयन होगा कि गल अगे बढ़नी के नहीं, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त इसी सिमत में इशारा कर रही है। और आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि जनाब ये रेट किस चीज़ का बढ़ गया है, कौन सी सौदेबाजी हो रही है, किस चीज़ का सौदा हुआ था, ये कोई आड़त का मैंने कोई जो है वीलॉग करना शुरू कर दिया। नहीं जनाब, इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। मामला है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स के अंदर ये जो लेन देन होता है यही बुनियादी तौर पर इस बात का तयन करता है कि सियासत ने अगली किसी सिमत में रवाना होना है। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब एक बहरानी कैफियत हो तो हर एक फरीक जो है सियासत के अंदर वो मोल तोल जो भाव ताव है वो करना शुरू हो जाता है, और सिचुएशन को अपने हक के अंदर टर्न करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है। और यही इस वक्त हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वक्त किसी भी टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाएं और देख लें कि सियासत क्या हो रही है। सियासत इसी तरीके का नाम है कि वो आगे बैठकर इस बात का तयन करेंगे कि जनाब हमने किसको किस हद तक दबाना है, हुकूमत हो या अपोजिशन हो। हर एक फरीक इसी बात का तयन करता है। मिसाल देता हूं आपको कि गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर को सीज कर दिया और उनको डी नोटिफाई कर दिया और उनसे कहा कि जनाब अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, क्योंकि आपने मेरी हिदायत के मुताबिक जो है वो एतमाद का वोट नहीं लिया। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि चूंकि आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे लिहाजा आपकी काबीना भी तहलील होती है। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं, उससे तकरीबन कोई 30 मिनट पहले पंजाब असम्बली के अंदर इजलास होना था। और पंजाब असम्बली के अंदर जो मुख्तलिफ वज़रा थे, साबिक वज़रा अब तो उनको कहना चाहिए, कि उन्होंने भी आना था। चीफ मिनिस्टर जो हैं, चूंकि अब वो अबूरी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी उस इजलास में शिरकत के लिए आए। लेकिन एक बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया, और वो ये था कि जनाब जो गवर्नर साहब की तरफ से ऐलान किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हुकूमत ने उस नोटिफिकेशन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि अगर काबीना तहलील हो गई है तो फिर काबीना के अरकान गाड़ियों के ऊपर झंडे लहराकर जो है वो असम्बली नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि अगर असलम इकबाल आए हैं और उनकी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, उनको वजीर का प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने दुरुस्त किया गलत, इसका फैसला तो अब लाहौर हाई कोर्ट करेगी जहां पर यह मामला चला गया। लेकिन जब तक वो इसको गैर आईनी या काला दम करार नहीं देता लाहौर हाई कोर्ट, तब तक इस फैसले पर अमल दरामद होना है, क्योंकि इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यहीं पर आकर वो दोहरे मेयारात, वो जो मोल तोल है, वो जो भाव ताव है, वो जो एक दूसरे को मसल्स दिखाना है, इसी अमल का आगाज होता है। और इसी चीज़ को दिखाने के बाद मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो अपने मुतालबात में इजाफा कर दिया है, और उन्होंने तकरीबन 45 नशिस्तों के ऊपर मोल तोल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जनाब 15 सीटें चाहिए हमें नेशनल असम्बली की और 30 सीटें चाहिए हमें सूबाई असम्बली की, क्योंकि इस वक्त हमने जो है आउटराइटली हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ऑल्दो कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र मौजूद है जो है मौजूदा वफाक के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद उसकी तरफ से, लेकिन इसके बावजूद हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसी ताड़े नाल टुरी है। और इस बात का जब ये बात सामने आती है तो फिर यकीनी तौर पर जो है एक नई पॉलिटिकल सिनेरियो वो डेवलप होता है, क्योंकि इसी के नतीजे में इस बात का तयन होगा कि फ्यूचर के अंदर मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेगी या नहीं। क्योंकि जो इजलास हुआ है लास्ट टाइम, उस इजलास में इस बात का फैसला किया गया था, और मोहम्मद सलाई साहब की तरफ से ये जो ताज़ा तरीन मुतालबा सामने आया, तो उस मुतालबे को तो सुनने के बाद तो फवाद चौधरी साहब के तोते उड़ गए, और परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी तो सिर्फ एक दूसरे को देखने लग पड़े कि यार अगर 45 सीटें इनको दे देनी हैं तो उसके बाद हमने बैठ के क्या करना है। क्योंकि जो मुआहदा है उसके मुताबिक तो जो सिचुएशन है वो तो यही बनती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जब भी हों, अब तो ये नहीं हम कह सकते कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये मामला चला गया है लिटिगेशन में। अब असम्बलियाँ इलेक्शंस जब भी होंगे
تو یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف نے 185 سیٹیں جیتے گی تو اس کا چیف منسٹر بنے گا، 185 سے کم ہوں گی تو چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے، اور اس چکر کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب اپنی جماعت کا سائز جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی بھی بہت سارے معاملات کو طے ہونا باقی ہے، کیونکہ معاملہ چلا گیا ہے کورٹ میں۔ اب کورٹ کے اندر جو ہے اس وقت بھی وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ نیا ایک سین ڈیولپ ہو گیا ہے، کیونکہ جس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے آج صبح جو ہے درخواست دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر ایک 5 رکنی بینچ بنایا گیا جس کی سربراہی جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کر رہے تھے، اور اس بینچ کے اندر ایک معزز جج صاحب ہیں جسٹس فاروق حیدر صاحب۔ انہوں نے بینچ بنتے ہی اس بات سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جناب میں یہ کیس نہیں سن سکتا، جس کے بعد فوری طور پر یہ بینچ دوبارہ تحلیل ہو گیا، فائل دوبارہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میر حسین بھٹی صاحب کے پاس چلی گئی، جس میں انہوں نے دوبارہ ایک نیا نام شامل کر دیا۔ اب یہ ایک اتفاق ہی ہے یقینی طور پر کہ جو نئے جج صاحب آئے ہیں اس بینچ میں وہ ہیں جسٹس عاصم صاحب۔ اب اس وقت عاصم کا جو نام ہے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ ایک طرف جنرل جو ہیں عاصم صاحب ہیں، دوسری طرف جسٹس عاصم صاحب آ گئے ہیں، اور یہ جو سچویشن بن رہی ہے یہ اپنے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ کاف کے لیے ذرا تھوڑی سی پریشان کن سچویشن ہے، اور اس سچویشن سے آگے نکلنا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اب اس موقع پر جو مسلم لیگ کاف کے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے جس نے یہ مقدمہ لڑنا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم فوری طور پر جو گورنر کا آرڈر ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اس آرڈر کو کالا دم قرار دیا جائے، اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، آئین سے متصادم قرار دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، اور حکومت کو اسی ڈیٹ سے دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ کو بحال کر دیا جائے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ فوری طور پر تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آئینی قانونی نکات ہیں جس کے اوپر بحث ہوگی، ہفتہ 10 دن 15 دن اس کے اوپر چلے گا، اور ابھی موسم سرما کی تعطیلات شروع ہونے جا رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، لہٰذا اب جو مقدمے کی سماعت ہونی ہے اس کے اندر ابتدائی طور پر جو یہاں پر مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ ان کو فوری طور پر حکم امتناع مل جائے، یعنی جو گورنر صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا جائے اور چیف منسٹر صاحب کو بحال کر دیا، چونکہ ابھی چیف منسٹر کو خطرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے، لہٰذا اب چونکہ تحریک عدم اعتماد بھی واپس چلی گئی ہے، معاملہ بھی چلا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی، فوری طور پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہ بھی تحلیل نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ دونوں اسمبلیاں مشروط تھی، پہلے پنجاب اسمبلی نے تحلیل ہونا تھا اور اس کے بعد کے پی کے اسمبلی نے تحلیل ہونا تھا، لہٰذا اگر پنجاب اسمبلی نہیں ہوگی تو کے پی کے اسمبلی نہیں ہوگی، کے پی کے والوں کی مفت میں جان چھوٹ گئی ہے، آلدو کہ ادھر سے بھی بہت زیادہ ریزرویشنز آ رہی تھیں، بلکہ میں کچھ خبر دیکھ رہا تھا کسی جگہ پر وقار ستی صاحب کی ایک کسی چینل کے اوپر گفتگو تھی، اسلام آباد کے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 92 سیٹیں ہیں اس وقت جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی، اور 92 میں سے 47 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل نہ ہو، اور اگر ان کو اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہوا نظر آیا تو یہ 47 ارکان پر مشتمل ایک نیا فارورڈ بلاک بھی سامنے آ سکتا ہے، جو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک زیادہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر اس فارورڈ بلاک کے نتیجے میں ایک نیا پارلیمانی گروپ بن سکتا ہے، اور اس پارلیمانی گروپ کو وہاں پر موجود اپوزیشن کے جو 20 اراکین ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے، وہاں پر نمبر گیم بدلی جا سکتی ہے، اور انہوں نے یہ بات میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ والی چیزوں کو کچھ اخذ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ نئی سچویشن نہیں ہے، 47 اراکین پر مشتمل فارورڈ بلاک یقینی طور پر عمران خان صاحب کی سیاست جو اس وقت سنک کر رہی ہے، جو اس وقت ڈوب رہی ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹے آرڈر رہے گا تو سٹے آرڈر ہوگا یا ایک مقدمہ چلے گا تو وہ اگلے 10 15 20 دن یہ سماعت جاری رہے گی، ان 10 15 20 دن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نہ حکومت توڑ سکیں گے اور نہ ہی
وہ جو ہے اسمبلی ٹوٹے گی اور اس کے بعد اس اپیل کا اس پٹیشن کا فیصلہ ہونے کے بعد اگلا فورم آ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کم از کم اس سارے چکر بازی میں نکل جائے گا اور جنوری گزر جانے کے بعد میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی خواہش ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد الیکشن سے چلے جانا ہے جا کے مئی میں، اور اگر مئی میں الیکشنز کی طرف جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بجٹ کون دے گا، اور بجٹ کے بعد ہی اصل میں پولیٹیکل گیم ڈیولپ ہونی ہے، لہٰذا اسمبلیوں کی تحلیل اب تک اس کا معاملہ ہو گیا ختم۔ اور یہی وہ ڈیوریشن ہے جہاں پر مسلم لیگ کاف اپنے لیے مزید گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کرے گی پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے لیے ان کے ساتھ اپنے لیے زیادہ جو بارگیننگ ہے وہ اس کی پوزیشن میں آ جائے گی، اور 45 نہ صحیح 40 صحیح 40 نہ صحیح 35 سیٹوں کے اوپر بھی اگر ان کی کوئی ڈیل بن جاتی ہے تو یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اب اس سچویشن کے اندر یقینی طور پر یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ حکومت الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی درست ہے، کیونکہ سیاسی قوتوں کو اپنے آپ کو ہمیشہ انتخابات میں جانے کے لیے خود کو نہ صرف تیار رکھنا چاہیے بلکہ وہ جو ہے لوگوں میں جانے پر تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نہیں جا رہی۔ اب اس کے پس پردہ کیا وجوہات ہے، اگر آپ کو اس کا جائزہ لینا ہے تو پھر میں آپ کو بلاول بھٹو صاحب کے ایک تازہ ترین جو میڈیا ٹاک ہے اس کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر بلاول صاحب نے انفیکٹ جو وجوہات ہیں اس کی جو ہے ترجمانی بھی کی ہے یا ان وجوہات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوئے تو بعض اداروں میں موجود سہولت کار عمران خان کو انتخاب جتوا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ایک بڑی جماعت ہے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اداروں کے اندر یا مختلف اداروں کے اندر عمران خان صاحب کا ووٹ بینک یا سپورٹ بینک موجود ہے جو ان کو لیگلی یا اللیگلی، آئینی طور پر یا غیر آئینی طور پر، قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر جو مدد ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ اب اگر وہ ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں تو ان کا یہ خدشہ ہے کہ اگر الیکشنز قبل از وقت ہوتے ہیں تو یہ تمام افراد جن جن پوزیشنز پر موجود ہیں ان پوزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو الیکشن جتوا دیں گے۔ اور آگے جا کر انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ پہلی نظر کے اندر اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو یہی تاثر ملتا ہے کہ ان کا اشارہ فوج کی طرف ہے۔ آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی کمان میں تبدیلی کے بعد اب شاید، یہاں پر بھی انہوں نے امکان رکھا ہے، اب شاید وہاں عمران خان کے سہولت کار موجود نہ ہوں، کیونکہ اب ادارے کی پالیسی بن چکی ہے کہ ہم متنازع نہیں آئینی کردار ادا کریں گے، لیکن دوسرے ادارے ہیں، اگر انتخابات وقت پر ہوں تو وہاں سے بھی عمران خان کے سہولت کار چلے جائیں گے، اگر انتخابات قبل از وقت ہوں گے تو وہاں عمران خان کے سہولت کار موجود رہیں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے آئینی ادارے ہیں، ایگزیکٹیوز ہیں جہاں پر ہماری یہ بیوروکریسی موجود ہے، اور بیوروکریسی میں لوگوں کا آنا جانا، ایک آفس ہولڈ کرنا، دوسرے آفس میں چلے جانا ہے، SNGAD میں چلے جانا، ریٹائر ہو جانا، یہ تمام چیزیں لگی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بچتے ہیں دو ادارے، بیوروکریسی نکل گئی، دو ادارے بنتے ہیں، ایک بنتا ہے عدلیہ اور دوسرا بنتا ہے فوج۔ بلاول صاحب نے فوج کو بھی تقریباً کلین چٹ دے دی ہے، شاید کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ کمان کی تبدیلی کے بعد اب ہیں ذرا تھوڑا سا اس بات کا گمان ہے کہ یہاں سے ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا ادارہ کون سا بچتا ہے، اور وہ جو تیسرا ادارہ بچتا ہے اس میں سے کون سی ایسی شخصیت ہے جو اگلے عام انتخابات تک ریٹائر ہو جائے گی یا ادارے سے چلی جائے گی۔ تو اگر تو ہم اس چیز کو ان لائنز کے اوپر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پکچر کلیئر ہوتی ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اور اس سپورٹ کو کس طریقے سے روکنا ہے، کون سی شخصیت ہے جس نے جا کر اگست یا سپٹمبر کے اندر ریٹائر ہونا ہے، سپٹمبر کے اندر وہاں پر نئی تبدیلی آنی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جو سپورٹ مل رہی ہے عمران خان صاحب کو وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد الیکشن کرائیں گے۔ یہ ہے وہ اصل سچویشن جس کا اظہار کوئی اور بندہ نہیں کر رہا۔ میں خود ڈردے نا نہیں جل رہا پہن کیڑا بندہ ہے کیڑا ادارہ ہے، لیکن آپ کو یقینی طور پر اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سے ادارہ ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں۔ بلاول صاحب نے جو بات کی ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے، 100% درست بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ खौफ लोगों में जाने का नहीं है। दो तरह की चीजें हैं जो सामने आती हैं, एक ये सपोर्ट का पहलू लीगल या इलीगल, दूसरा है परफॉर्मेंस का। दोनों चीजों के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है वो इस लायक नहीं है कि इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि इस परफॉर्मेंस की बेस पर अगर लोग आपको जज करेंगे वो तो आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर देंगे, अनडाउटेडली, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अगले 8 महीने के अंदर माशी मोजज़े हो जाएं, जिन इन्वेस्टमेंट्स के वादे किए गए हैं वो इन्वेस्टमेंट्स वापस आ जाएं, आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, आपकी इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जाना शुरू हो जाए, आपकी जीडीपी की ग्रोथ शुरू हो जाए, आपका इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों का घर का किचन चलना शुरू हो जाएगा। जब वो किचन चलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ आ गई है, फिर आप इलेक्शन में जाएंगे। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इस वक्त इलेक्शंस की तरफ मौजूदा हुकूमत जाने के लिए रजामंद नहीं है। और अब यही वजह सामने आती है कि इमरान खान साहब इतने उतावले क्यों हैं कि वो पूरे सिस्टम को स्टेक के ऊपर लगाकर इलेक्शंस हासिल करें। और वजह बिलावल साहब ने बहुत ही आराम प्यार से बड़े धीमे सुरों के अंदर बयान कर दी है, और यही हकीकत है। अब देखना यह है कि जो पॉलिटिकल सौदेबाजी है और अदालती लड़ाई है और सियासी लड़ाई है, ये जो 3 बैक वक्त महाज खुले हैं, इन महाजों में से फतेह याब होकर बाहर कौन निकलेगा। और मेरी दुआ है कि कम से कम पाकिस्तान की अवाम यहां से फतेह याब होकर बाहर निकले। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।